قرآن کی آیتیں موجود ہیں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے وما مسنی السوء، مجھے کبھی نقصان ہی نہ ہوتا، مجھے پہلے سے پتا ہوتا کیا ہونے والا ہے تو میں پہلے سے حفاظتی تدبیر اختیار کر لیتا، تو نہ مجھے کبھی کوئی نقصان ہوتا اور میں خیریں ہی جمع کرتا رہتا، یعنی کوئی نقصان مجھے نہ ہوتا۔ تو یہ تو قرآن سے واضح طور پہ ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے؟ جی بالکل ہے، لیکن کیا نبی کریم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں؟ عالم مانے جاننے والا، غیب مانے غیب، غیب کا جاننے والا، ہم کہیں گے ہاں کہہ سکتے ہیں، حالانکہ شرعی اصطلاح میں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ عالم الغیب اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم غیب ذاتی ہو عطائی نہ ہو۔ اب ہم سے کوئی غیب کی تعریف پوچھ لے تو ہمیں نہیں پتہ۔ ایک دفعہ میں بیان کر کے نکلا، ایک صاحب آ گئے، ان کا تعلق ایک مخصوص مسلک سے تھا، انہوں نے کہا بھی آپ نے حدیثیں بیان کی جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، لیکن دیکھیں اس نے ایک ڈائری کھولی، آیات حدیثیں ان سب سے ثابت ہوتا ہے نبی کریم کو علم غیب نہیں تھا۔ تو میں نے کہا اس کو میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے بتائیں غیب کسے کہتے ہیں؟ تو وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا اچھا میں دوبارہ تیاری کر کے آؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر کے آئیں۔ جو 5 چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے وہ کون کون سی 5 چیزیں میں نے بتا دیا۔ قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب آئے گی، کون کہاں مرے گا اور کل کیا ہونے والا ہے، یہ 5 چیزیں 21ویں پارے میں اللہ نے فرمایا۔ یہ بہت سارے لوگ اعتراض کے طور پر اسی آیت کو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو رسول کو اللہ نے ان چیزوں سے بھی دور رکھا تھا، یہ 5 چیزوں کی خبریں نہیں، جبکہ آپ حدیثیں پڑھیں تو یہ 5 چیزوں کی خبریں حضور نے دی ہیں۔ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا، کون کہاں مرے گا یہ نہیں جانتا کوئی، لیکن جنگ بدر کا موقع ہے، دوسرے دن جنگ ہونے والی ہے، رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر کے چل رہے ہیں، اور صحابہ سے کہا ادھر ہٹو، ایک گول لکیر کھینچی اور فرمایا دیکھنا کل جنگ ختم ہونے کے بعد ابو جہل یہاں مرے گا، ابو جہل گر کر کے یہی مرا ہوگا۔ دوسرا دائرہ کھینچا اور ایک کافر کا نام لیا، کہا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم تھا۔ اس پوری کائنات میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اور جتنے بھی انسان ہوں، چاہے فرشتے ہوں چاہے جنات ہوں، کوئی بھی ہو، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے علم کے بعد سب سے زیادہ علم جس کو عطا کیا گیا ہے وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اب غیب کا علم حضور کو کتنا تھا؟ اللہ نے جتنا چاہا حضور علیہ السلام کو علم دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو غیب کا علم حضور علیہ السلام کو اتنا ہے جتنا اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟